اپیئر ہوتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، افسران بنتے ہیں. یہ جب ایس پی ایس سی کی بات آتی ہے تو یہاں پر بڑی یونیفارمٹی نہیں ہے. سب سے پہلی بات، کب ہوگا ٹیسٹ، کیسے ہوگا، وہ سندھ پبلک سروس کمیشن اس کا دل چاہتا ہے وہ مارچ میں لے لیتا ہے ٹیسٹ، وہ اس کا دل چاہتا ہے وہ اکتوبر میں لے لیتا ہے ٹیسٹ. تو یونیفارمٹی نہیں ہے. پہلی بات ہو جانی چاہیے. اب تو ماشاءاللہ اتنا سارا اقتدار ہو چکا ہے، اب تو کم از کم اس ادارے میں تو یونیفارمٹی لے آئیں. پورے سندھ کو پتہ ہو کہ کس ٹائم ٹیسٹ ہوگا، ہر ڈپارٹمنٹ اپنی ڈیمانڈز بھیج دے کہ کتنے افسران چاہیے. یہ سب کام ہو سکتے ہیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آج کی تاریخ تک نہیں ہو سکے. اچھا ہوتا کیا سی سی ای 2024 کی میں اگر میں بات کروں، اسپیکر صاحب میں بہت ایمانداری سے بول رہا ہوں، یہ میرے پاس پورا تھدا پڑا ہوا ہے. میں الٹا کر کے اس لیے دکھا رہا ہوں کہ شاید اس کو بھی کوئی زوم نہ کر دے. اس میں نا کس کے بچے پاس ہوئے ہیں اسپیسیفکلی، پورا سندھ فیل ہو گیا، افسران کے بچے پاس ہو گئے. پورا سندھ 11,000 بچے اپیئر ہوئے تھے، if I am not wrong. 11,000 میں سے کم و بیش 60 سے 70 لوگ پاس ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے ان کے اندر کہ 11,000 سندھ کا بچہ، سندھ کا نوجوان بیٹا بیٹی فیل ہو جاتے ہیں، وہ 70 نوجوان جو ہے وہ پاس ہو جاتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں کسی کا، سب کے نام ہے تصاویر کے ساتھ کہ کس کا بچہ، کس کا نیفیو، کس کا فلاں، کس کا ڈھمکا. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا، یہ بہت پنڈورا باکس ہے. میری گزارش کیا ہوگی، میں پازیٹیو بات کرنے لگا ہوں، میری گزارش یہ ہوگی کہ اس پہ حکومت انکوائری کرے. نہیں تو اسپیکر صاحب آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، آپ کم از کم کوئی کوئی پارلیمانی کمیٹی کوئی یا حکومت خود ہی یہ کام کر لینا یار. اس پہ انکوائری تو ہو کم از کم. لوگوں کے وہ جو نوجوان بچہ بچی ہے کراچی سے لے کر کشمور، بدین، شکارپور، نواب شاہ، میرپور خاص، سکھر، لاڑکانہ، بدین، سبھی کے تو بچے ہیں. انہوں نے ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے تھے. مختلف وزراؤں کے پاس جا رہے ہیں وہ لوگ، ڈیلیگیشن بنا کے کہ زیادتی تھی ویو سائیں، زیادتی تھی ویو سنجھ نوجوانن سان جو ہے نا زیادتی تھی دو. تو یہ والا مسئلہ اس کو حکومت اور خاص طور پہ میں چیف ایگزیکٹو جو ہمارے پروونس کے ہیں چیف منسٹر صاحب اس کو ٹیک اپ کریں کہ یہ کیا اس کا ایک تو وے آؤٹ نکالیں، اس مسئلے کو حل کریں جو سی سی 2024 میں ہوا، اور پھر یونیفارمٹی لائیں ادارے میں. اس میں بہت سارا ہیر پھیر موجود ہے. اصل جو ایک سسٹم والا جو دھندا ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ سے بھی چلتا ہے، اس ڈپارٹمنٹ سے. یہ کوئی نیک لوگ نہیں بیٹھے ہوئے معذرت کے ساتھ. ہاں اس میں اب جو آپ کو تمام چیزیں ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ سی ایم صاحب آپ ہی بہتر سمجھیں گے کیونکہ یہ محکمہ آپ ہی کی حکومت میں تمام چیزیں ہیں. تو میں نے سوچا یہ میں ایس پی ایس سی پہ خاص یہ والی بات ضرور کروں اپنی تقریر میں. دوسری ایک اہم چیز، حکومتی اراکین بھی میرے کان میں یہ والی بات بولتے ہیں، ہمارے اپوزیشن کی سائڈ سے بھی یہ والی بات ہوتی ہے. ایک یہی کورٹ کے سامنے ایک بلڈنگ بن رہی ہے سر، جسے ایم پی ہاسٹل کہتے ہیں. یہ کیا زندہ لاش کھڑی کر کے رکھی ہوئی ہے 15 سالوں سے. اسپیکر صاحب جو ہمارے اراکین، چلو حیدرآباد والے ڈیلی آؤٹ بیک کر لیتے ہیں، اب بیچارے حیدرآباد سے لے کے جو وہ آگے تک والے ہیں، اگر وہ بجٹ کے تقاریر بجٹ سیشن چل رہے ہوتے ہیں، لمبے لمبے سیشنز چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ بیچارے ایم پی ہاسٹل ایم پی ایس کے نام پہ بنا تھا، وہ پتہ نہیں کیا دھول لگ رہی ہے اس کے جو فرنیچر پڑے ہوئے ہیں، اس کے جو اے سی، سب تو برباد ہو رہا ہے وہاں پہ. وہ بھی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے اسپیکر صاحب. اس پہ تو خدا را ہر سال اسکیم بس زندہ کرنے کے لیے کچھ پیسے ہماری یہ پی این ڈی والے بابو جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں اور چلائے جا رہے ہیں جی، چلائے جا رہے ہیں. اس پہ پتہ نہیں نیب کی انکوائری تو یہ انکوائری تو وہ انکوائری، اور ڈھاک کے 3 پات کام کچھ بھی نہیں ہوا ہے. آج بھی ایم پی ہاسٹل اب تو وہ کیا وہ نہیں ہے تو پلاسٹر اکھڑنا شروع ہو گیا وہاں سے. پتہ نہیں وہ تو ہنٹنگ سے پلیس بن گئی ہے. وہ مجھے نہیں پتا اندر اللہ معاف کرے جین بوتوں کا بھی بسیرا ہو جاتا ہے نا اسپیکر صاحب، تو وہاں وہ تو نہیں ہو گیا ہے. اور پھر میرے اطلاع کے مطابق اس پہ جو ہمارے سرکاری بابو نے اس پہ بھی چائنا کٹنگ کرنے کے لیے تیار تھے. سچ بتا رہا ہوں میں کہ لے لو بابا، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، کچھ نہیں چھوڑنا. کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر آپ کے سامنے، کمیشن میں نے بتا دیا، سب تو وہی لوگ لے کے جا رہے ہیں. یار یہ بلڈنگ بچی تھی، یہ بھی لے کے جاؤ گے آپ لوگ کیا؟ یہ بھی لے کے جاؤ گے؟ ان کا حال تو ایسا ہے، وہ ایک شعر ہے، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو. تو یہ اسپیکر صاحب میری گزارش ہوگی
کہ اس مسئلے کو بھی ٹیک اپ کیا جائے. کے ایم سی کی اسپیسیفکلی کیونکہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے شہر کراچی, اور ادھر جو لوکل کاؤنسل ہے ہماری کے ایم سی, ان کے جو ملازمین ہیں, میں نے جیسے ان جنرلی میں نے تمام ہی کاؤنسل امپلائیز کے پینشن وغیرہ پہ بات کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کے ایم سی ملازمین ہیں وہ شدید معاشی بحران کا شکار ہیں. ان کا جو تنخواہ یہاں سے بڑھتی ہے وہ بھی نہیں ملتی ہے ان کو, کے ایم سی ملازمین کو. وہ پتہ نہیں کیا وہ اسرائیلی پاسپورٹ ہولڈر ہیں کے ایم سی کے جو امپلائیز ہیں یا کون ہے, مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے. اس کو بھی جو بھی ہمارے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں وہ کم از کم کے ایم سی کے جو کسٹوڈین ہیں, میئر صاحب جو ہیں, ان کو بتائیں کہ بھائی ان کی بھی تنخواہیں بڑھائیں. جس انداز سے سندھ حکومت بڑھا رہی ہے اس انداز سے کے ایم سی بھی بڑھا لے. اس میں کیا مصیبت والی بات ہے؟ دوسری یہ کہ اسی طرح ایچ ڈی اے ہے, واسا ہے حیدرآباد کی, اگر میں اور پھر آنورڈز آگے ہم لاڑکانہ تک چلے جائیں, سب کا یہی حال ہوا ہے. کہیں جو ہے تنخواہیں نہیں بڑھ رہی ہوتی ہیں. لوکل کاؤنسل میں جو 30 ایئر گورنمنٹ کے تحت ادارے چل رہے ہیں تو وہ بھی پاکستانی ہیں, وہ بھی سندھ کے باشندے ہیں, سندھ کے افسران ہیں, سندھ کے امپلائیز ہیں. ان کا بھی خیال اسی طرح کیا جائے جس طرح سندھ سرکار جو ہے وہ اپنے امپلائیز کا کرتی ہے. تو یہ کوئی اس میں کوئی نئی انوکھی بات نہیں ہے. اسی طرح میں فائر بریگیڈ کا میں جان بوجھ کے اس لیے تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں جو امپلائیز ہیں, کیونکہ ابھی ہمارے پر ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا گل پلازا والا, ان فائر فائٹرز نے جو ہے اپنی شہادتیں دی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ فرقان مجھے یاد ہے, میں اس کی نماز جنازہ بھی اٹینڈ کرنے گیا تھا. تو ان فائر بریگیڈ کے جو ملازمین ہیں نا, ان کا 36 ماہ سے اوور ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں, بہت چھوٹی چھوٹی باتیں. میں چاہوں گا منسٹر لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو نوٹ کریں. فائر بریگیڈ کی اپ گریڈیشن ہے, 2012 میں کے ایم سی کے تمام ڈپارٹمنٹ کی اپ گریڈیشن ہو گئی تھی, مگر فائر بریگیڈ کی اپ گریڈیشن نہیں ہو سکی ہے. اسی طرح فائر بریگیڈ ملازمین کا میڈیکل نہ ہونے کی وجہ سے آگ جو لگتی ہے اس میں جو زخمی ہو جاتے ہیں وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں مختلف اسپتالوں میں. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ کر لے گی حکومت تو حکومت کی نیک نامی ہوگی. پھر وہ جو لسٹ ہے جس میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ ہماری تعریف کرے, آپ یہ کام کر دیں گے ہم آپ کی تعریف کرنا شروع ہو جائیں گے. سیدھا سا بالکل 2+2 والی ایکویشن ہے یہ, کہ آپ اچھے کام کریں ہم آپ کی تعریف کریں گے. ایک اور بات ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, ایجوکیشن منسٹر بھی موجود ہیں یہاں پہ, اور ایجوکیشن منسٹر پرائیویٹ اسکولوں میں نا اسپیکر صاحب, ہم سب شادی شدہ بچے ہیں, سب کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اسکولوں میں. یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں بڑی ٹچی سی ہیں, ایک فیملی جو ہے وہ اس سے افیکٹڈ ہے. وہ یہ کہ ایک تو یہ جون جولائی کی فیس آپ لاکھ منع کرتے رہے, حکومت لاکھ منع کرتے رہے کہ نہیں بھائی نہیں لیں گے کھٹا, وہ جون جولائی کی فیس جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوگی, مگر آج بھی تمام پرائیویٹ اسکولوں میں جون جولائی کی فیس لے لی جاتی ہے. پہلی بات. اس کے علاوہ ایک کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ بھائی یونیفارم بچہ اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ کہیں سے بھی لے لیں یار. میں ایکس اسکول میں پڑھتا ہوں, میں یونیفارم میں کراچی میں رہتا ہوں, تو کراچی میں کسی بھی جگہ سے میں لے سکتا ہوں نا, اتنی تو مجھے الاؤ ہے, مجھے کورٹ کے آرڈر لگے ہوئے ہیں اس میں. مگر حال یہ ہے کہ اسکول کی جو انتظامیہ ہے, پرائیویٹ اسکول کی جو انتظامیہ ہے, وہ باؤنڈ کرتی ہے پیرنٹس کو کہ آپ کو یونیفارم لینا ہے تو ہمارے ہی جو ایک جو بک اسٹور ہے وہیں سے, یا یونیفارم کا جو سینٹر ہے جہاں سے یونیفارم ملتے ہیں وہیں سے ملیں گے. تو یہ جو باؤنڈنگ ہوئی ہوئی ہے, حکومت بیٹھی ہوئی حکومت بولتی ہے, سدا شاہ سے آپ ابھی پوچھیں گے وہ بولیں گے نہیں غلط ہو رہا ہے کام, غلط ہو رہا ہے کام, مگر ہو رہا ہے اس صوبے میں. ایک پیرنٹس, ایک فیملی جو ہے اس کی افیکٹی ہوتی ہے. ہمارے بھی بچے ہیں وہ جاتے ہیں, وہ یہی باؤنڈنگ ہے کہ جی یونیفارم تو فلاں جگہ سے ہی لینا ہے ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کے اندر. اسی طرح کتابیں ہیں, کاپیاں ہیں, خاص طور پہ کاپیز ہیں, وہ ان کے پرنٹڈ ہوتی ہیں اسکولوں کی, ایک منمانی لگائی ہوئی ہے. وہ پتہ ہے ایک چیز, اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ 20 روپے کی ہے, اسکول اپنا لوگو لگاتا ہے وہ 100 روپے کی بیچتا ہے, اور سارے پیرنٹس سارے بچے باؤنڈ ہیں انہیں کے لینے کے لیے, کیونکہ اگر وہ نہیں لیں گے تو وہ ان کے بچوں کو ان کو انٹرٹین نہیں کریں گے, ان کو بیٹھنے نہیں دیں گے, ان کو اسکول سے نکال دیں گے. تو یہ سارے کام اپوزیشن نے تھوڑی کرنا ہے یار, حکومت نے کرنے, اور حکومت کرے تو اپوزیشن آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہے اس میں, کہ اس کو ختم کریں یار. یہ پورا سندھ کا مسئلہ ہے, یہ میرے اپنے گھر کا مسئلہ, ایم کیو والوں کو تھوڑی مسئلہ ہے یار, یہ تو پیپلز پارٹی والوں کا بھی مسئلہ ہے, یہ تو جماعت اسلامی کا بھی مسئلہ ہے, پی ٹی آئی کے دوستوں کا بھی مسئلہ ہے. تو ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا اس پہ. ان چیزوں پہ آپ اکٹھا ہو رہے نہیں. آپ یہ کام کریں, قسم سے میں فلور پہ کھڑے ہو کے بول رہا ہوں, میں آپ کی تعریف کروں. آپ کام اچھے کرنا شروع ہوں گے, ہم آپ کی تعریفیں کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ نہ کریں اور بیٹھ کے قصیدے کرتے رہیں. نہیں, ایسی کوشش نہیں چلنے والی. آپ کو کام کرنا ہوگا. دوسری ایک بات تھوڑا سا ٹچی, پیپلز پارٹی والے اس میں بڑے ناراض ہو جاتے ہیں جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں. قومی اسمبلی میں ہوا یہ والا کام, میں کچھ بھی نہیں کر رہا, میں صرف ایک اخبار کی خبر آپ کے ساتھ ہیڈنگ شیئر کرتا ہوں, اور ڈیٹیل بھی نہیں پڑھ رہا. یہ جنگ اخبار کی کٹنگ ہے, وہ خبر ہے,
24 जून 2026 की, اور غلط ہے تو اس کو اس پہ کیس کریں ان کے اخبار والوں پہ کہ غلط بات بولی جا رہی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، 25 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیاں، 5558 خواتین کا ایک شخص شوہر، 12,000 سرکاری ملازمین کو 51 کروڑ تقسیم. میں نہیں کہہ رہا، یہ جنگ اخبار. ٹھیک ہے، آگے جانا آنے دیں. آگ لگی تھی، دھواں اٹھا تھا، تو یہ ساری چیزیں ہیں نا، ریگولیرٹیز ہیں نا، تبھی یہ کام ہوا نا بھائی. اور اگر معافی مانگ لی گئی ہے تو بھائی ٹھیک ہے، میری نالج میں نہیں، آپ نے بتا دیا، میں اس کو کراس چیک کر لوں گا. مگر irregularities ہیں، میرا پوائنٹ یہ ہے، irregularities ہیں، سیدھا کچھ نہیں ہے، سیدھا کچھ نہیں ہے. اور میں نے اپنی بات نہیں کی ہے، میں تو جنگ کی بات کر رہا ہوں، جنگ اخبار کی یہ لگائی ہوئی ہے. اب سی ایم صاحب بول رہے ہیں کہ وہ ہو گئی ہے یا نہیں مانگے، میں فلور پہ بول رہا ہوں بھائی ہو گئی ہے تو اچھی بات ہے. میں نے تو صرف خبر پڑھی تھی، صرف خبر پڑھی ہے میں نے، پتہ نہیں کیوں بری لگ گئی. دوسری بس یہ میں ریپ اپ کرنے لگا ہوں. میں چونکہ پارلیمانی لیڈر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان علیل ہیں، نہیں آ سکے اس سیشن میں، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر متحدہ قومی موومنٹ، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ جو ڈیروگیٹری ریمارکس انہوں نے اراکین کی جانب سے ہو گئے تھے، اس میں انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے معافی مانگی. تو ایک دن اخلاقی جرات ہے ایم کیو ایم پاکستان میں کہ اگر کچھ کہیں اونچ نیچ ہو گئی تھی تو اس پہ معافی مانگی. میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ جو بانیان پاکستان کی اولادوں کو لے کر جو ڈیروگیٹری ریمارکس حکومتی سائٹ سے دی گئے، حکومت بھی بڑا جو ہے نا بڑا دل کا مظاہرہ کرے اور اس پہ جو ہے وہ سوری کرے. 2-3 چیزیں اہم ہیں. ایک جیسے سعید غنی صاحب نے بتایا بھی تھا، وہ جو کل اس کی ایکسپلینیشن بھی پوری کر دی ہے کہ بھائی irregularities تو ہیں، کچھ irregularities میں نے بتا دی، کچھ سعید غنی نے بتا دی. پھر جو ہے وہ مکیش کمار صاحب نے بولا تھا نا کہ ہم انکوائری کو سپورٹ کریں گے، وہ شمشان گھاٹ سولر اسکیم والا ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے ڈیٹیل میں گھستے جاؤ نا تو پورا بجٹ ہی جو ہے وہ پورا irregularity پر مشتمل ہے، پورا بجٹ ہی. کہیں نہ کہیں وہ پتھر اٹھاؤ ایک کرپشن نکل آتی ہے، دوسرا پتھر اٹھاؤ دوسری کرپشن نکل آتی ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے جیسے پہلے مشورہ دے دیا، بند باندھیں، کوئی میکینزم بنائیں. نیک نامی نہیں ہو رہی ہے صوبے کی، ایسی چیزیں آتی ہیں تو نیک نامی کا باعث نہیں بنتی ہے، یہ زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں صوبے کو، یہ زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں اس صوبے کو. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ کام کر لیا جائے گا تو بہت اچھا ہو جائے گا. بیچ میں بس ایک میں وہ کر دوں، 2 اسکولز آئے ہوئے ہیں، میں بھول گیا یہ والی بات کرنا. ایک تو GGLSS ٹنڈو میر غلام حسین لطیف آباد حیدرآباد سے اسکول آئے ہوئے ہیں. ٹاپ 10 ورلڈ بیسٹ اسکول پرائزز میں ان کو انعام ملا ہے. سندھ کا اسکول ہے، حیدرآباد کا اسکول ہے، تو ان کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ چلڈرن اینڈ ایڈولسنٹ پارلیمنٹ کے بچے بھی آئے ہوئے. اسپیکر صاحب آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور وہ بچے اتنے زبردست ہیں، ان کی پوری کابینہ بھی ہے. میں ان کے سی ایم سے بھی مل کر آیا ہوں، ابھی اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہے. میں ابھی ان کے اسپیکر سے بھی ملا ہوں. زبردست. آپ اسپیکر سے بھی، میں بھی ایسے ہی. وہ اتفاق سے وہ جو سی ایم ہے نا اس پارلیمنٹ کی، وہ میرے حلقے انتخاب کی بچی ہے، میں جس علاقے سے تعلق ہے میرا اس کی ہے. اور اپوزیشن لیڈر جو ایک مائنورٹی سے، تو وہ بڑا اچھا سا، وہ دونوں آئے میں بچے بچیاں سب کو جو ہے وہ بہت آپ ایک آگسٹ ہاؤس میں آئے ہیں، آپ سب کو ویلکم بھی کرتے ہیں. گورنمنٹ بھی کرتی ہے، obviously گورنمنٹ بھی کرے گی، اسپیکر صاحب بھی کریں گے، ہم بھی کرتے ہیں اپوزیشن کی جانب سے. بس لاسٹ میں ریپ اپ کرنے لگا ہوں. اسپیکر صاحب ایک پولیٹیکل بس چھوٹی سی بات کروں گا، اور اس کے بعد میں اپنی نشست پہ لوں گا. وہ یہ کہ دیکھیں اسپیکر صاحب، یہ سیاسی معاملات ہیں، الیکشنز ہیں، یہ 3را سال چل رہا ہے، 2 سال اور گزر جائیں گے، 2029 آ جائے گا، ہم سب دوبارہ الیکشنز میں ہوں گے. اور اگر آپ لوگوں کو، ویسے تو میں نے بتا چکا ہوں، الیکٹیبل والی کہانی تو پوری سنا چکا ہوں، وہ رہے گی تو ماشاءاللہ آپ کے پاس نمبرز ہوں گے، اچھے ہوں گے ماشاءاللہ. ہر کوئی چاہتا ہے
کہ جو پرائم منسٹر کی جو پوسٹ ہے، پرائم منسٹر صوبے کا وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ اسی کی جماعت سے ہو، اسی کے صوبے سے ہو. ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، زیادہ اچھی بات ہے. اچھا مزے والی بات بتاؤں، میرا تعلق جس جماعت سے ہے اس جماعت کے پاس، میرے پاس تو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے. سیدھی بات. شہری سندھ اور دیہی سندھ، پیپلز پارٹی دیہی سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہے نمبرز وائز، اور پھر پورے صوبے کی سب سے بڑی جماعت ہے. شہری سندھ کی ہم سب سے بڑی جماعت ہے. نمبرز اوپر نیچے رہ سکتے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کبھی ختم ہو سکتی ہے، نہ کبھی ایم کیو ایم ختم ہو سکتی ہے. اس چیز کو سمجھنا ہوگا. اردو کا شعر یاد نہیں ہے، اتنی نہ بڑا پاکی داما کی ایک آیت کچھ اس ٹائپ کا ہے، مجھے یاد نہیں ہے وہ شعر، ورنہ میں دے دیتا یہ والا شعر. تو اسپیکر صاحب میرا پوائنٹ اتنا سا ہے کہ دیکھیں 2029 جو ہے نا از راؤنڈ دا کارنر. ایک روایت رہی ہے کہ جب جب سندھ سے وزیر اعظم بنتا ہے، سندھ سے جب بھی وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ اربن سینٹرز آف سندھ کے جو ووٹ ہیں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کے بغیر چلتا نہیں ہے سسٹم. میرے کم کو زیادہ سمجھیں. سیاسی لوگ ہیں، سیاسی مخالفت تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں، مگر ایسی چیز رکھیں کہ 2029 میں اچھے چہرے کے ساتھ جو ہے نا ایک دوسرے کے سامنے آئے، اچھے چہرے کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے آئے. یہ روایت ایز آف ٹوڈے حکومتی جانب سے نہیں ہوئی ہے. اسی وجہ سے یہ سارے جو غصے ہیں، اب میں نے پری بجٹ اور وہ فنڈز یہ وہ ان سب پہ بات نہیں کیا، اراکین نے بات کر لی ہے اس پہ. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میگنینمٹی ہے یہ صرف الفاظوں کی حد تک نہیں ہے، پریکٹیکلی ہوتے ہوئے بھی نظر آئے. تو جو گورنمنٹ کا پورشن ہے وہ اپنا کردار ادا شاید اس انداز سے نہیں کر رہے ہیں جو آج کی تاریخ میں بھی کرنا چاہیے. اسی لیے شکوہ ہے، اسی لیے غصہ ہے. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنی نشست اسی خواہش کے ساتھ لوں گا کہ اللہ کرے کہ جو معاملات ہیں صوبے کے مالی اس میں بہتری آئے. سندھ کے اپنے جو وسائل ہیں اس کو ہم اچھی طرح بروئے کار لانے میں، سندھ کی عوام کی فلاح کے لیے کام کرنے میں، سندھ کے بہبود کے پہ کام کرنے کے لیے ہم سب کو کلیکٹیو ایفرٹس لینے کی ضرورت ہے. جب ہم سب سندھ کے ایشوز پہ کامن ہو کے لڑنے کی پوزیشن پہ ہوں گے، کام کرنے کی پوزیشن پہ ہوں گے، یقین کریں ہمارا صوبہ فلرش کرے گا، ہمارے شہر فلرش کریں گے، شہر کراچی بہتر ہوگا. تو اسپیکر صاحب آپ کو بھی پتہ ہے سندھ بہتر ہوگا، اور سندھ بہتر ہوگا تو پاکستان بہتر ہوگا. تو لارجر کینوس میں سوچنے کی ضرورت ہے، وسیع النظری کی ضرورت ہے، وسیع القلبی کی ضرورت ہے. میں اس امید کے ساتھ کہ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں، میں ایسی ایکسپیکٹیشن لے رہا ہوں. گو کے ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہے حکومت کا، گو کے تلخیاں بہت ہیں، مگر کہیں نہ کہیں ریکنسیلیشن کرنی ہوگی in the larger interest of for the people of Sindh. ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. اسپیکر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آخر میں، اور حکومت، ہمارے ایم پی ایز، تمام اراکین جماعت اسلامی کے، ہمارے پارلیمانی لیڈر، اکلوتے پارلیمانی لیڈر ہمارے فاروق بھائی، ان کا بہت شکریہ، شبیر بھائی کا بہت شکریہ، ہمارے حکومتی سائیڈ جو وزراء ہیں، اراکین ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے جو ہے وہ پیشنس کے ساتھ میری تقریر سنی. اسپیکر صاحب آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان